بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا ہے اللہ تعالی نے کعبہ کو جو احترام والا گھر ہے، لوگوں کے قائم رہنے کے لیے سبب، والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور حرمت والے مہینوں کو اور ہدی والے جانوروں کو اور ان کے گلے میں جو پٹے ہیں، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اسی لیے کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بلا شبہ اللہ سخت عذاب والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر صرف پہنچانا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 97 سورہ مائدہ میں 4 چیزوں کو لوگوں کے قیام، بقا، امن اور اطمینان کا سبب بتلایا۔ نمبر 1، کعبہ۔ عربی زبان میں کعبہ ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع ہو، چوکور ہو، چونکہ قبیلہ خثعم کا بنایا ہوا ایک مکان بھی اس نام سے موسوم تھا، جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کعبہ یمانیہ سے ممتاز کرنے کے واسطے لفظ البیت الحرام، البیت الحرام کا بھی اضافہ فرمایا، یعنی بہت محترم اور حرمت والا ہے۔ اور لفظ قیام یا قوام اس میں مصدر ہے، یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی چیز کی بقا ہو، قیام ہو، کوئی چیز اس پر موقوف ہو۔ اور ظاہر ہے کہ کعبہ اور کعبہ کے متعلقات پر لوگوں کے بقا موقوف ہے، لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے۔ اور لفظ ناس لغت میں عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن قرینہ اور مقام کے اعتبار سے اہل مکہ یا اہل عرب مراد ہو سکتے ہیں، اور پوری انسانیت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اہل مکہ یا اہل عرب بئی معنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یا رب العالمین مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے اور اس کے اہل کو، اس میں رہنے والے کو پھل اور فروٹ جو ہے وہ فراہم کیجئے، عطا کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے کعبہ کو لوگوں کو
جمع کرنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دی۔ سورہ قصص میں ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا کے الفاظ ہے، اور ہم نے ان کو امن والے گھر میں جگہ نہیں دی۔ سوال کیا، حمزہ استفہام ہے، کیا ہم نے ان کو امن والے گھر میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پل یجبا کینچے چلے آ رہے ہیں یا کینچے چلے آتے ہیں جو بطور رزق ان کو ملتے ہیں۔ بہرحال خانہ کعبہ پوری عالم انسانیت کے قیام اور بقا کا بھی ذریعہ ہے، امن اور سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ دنیا عالم کے ہر ملک، ہر خطہ، ہر سمت کے لوگ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ شریف کا حج ادا کرتے ہیں، اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج بھی نہ کرے، کوئی شخص بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر نماز بھی نہ پڑھے تو پوری دنیا پر عذاب آئے گا۔ جاہلیت کے لوگ بدترین جہالت میں مبتلا تھے، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے ان کے فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ لیکن اگر باپ کا قاتل حرم شریف میں داخل ہو جائے یا کسی کے باپ کا قاتل خانہ کعبہ میں حرم پاک میں داخل ہوتا تو انتہائی غصہ کے باوجود وہ اپنی نظریں نیچے رکھتے تھے، انتقام تو دور کی بات ہے۔ اور انسانیت کی بقا کے لیے دوسری چیز اشہر الحرام ہے، یعنی عزت اور عظمت والا مہینہ۔ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس میں حج کے ارکان اور اعمال ادا کی جاتے ہیں، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر اس سے مراد جنس ہے، اور اس سے اشہر الحرم مراد ہے۔ تیسری چیز ہدی۔ ہدی وہ جانور ہے جو بطور نظر و نیاز خانہ کعبہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ واجب ہدی بھی ہوتی ہے کہ بھی مستحب ہوتی ہے، اور دم جنایات بھی ہوتی ہے جو حرم میں جا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ایسے جانور جس شخص کے ساتھ ہو، عربوں کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ امن اطمینان کے ساتھ جو ہے سفر کرتے تھے، اسی لیے ہدی قیام امن کا بھی ایک سبب ہے۔ چوتھی چیز قلائد۔ قلائد جمع ہے قلادتن کی، گلے کے ہار کو کہتے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں جو شخص حج کے لیے نکلتا تھا تو اپنے گلے میں ایک ہار بطور علامت ڈالتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے، اور اس طرح قربانی کے جانوروں کے گلے میں بھی ہار ڈالتے تھے۔ اس کو بھی قلائد کہتے ہیں۔ اس لیے قلائد قیام امن کا سبب ہے اور امن و سکون کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور بیت اللہ شریف کے متعلقات کو پورے عالم انسانیت کے لیے راحت، امن، سکون، قیام، بقا کا ذریعہ بنایا۔ اور قیام للناس کی تفسیر میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے
کہ اس سے مراد بیت اللہ شریف حرم محترم کو امن کا گوارا بنایا گیا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ قیام للناس سے مراد وسعت رزق ہے، باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ کی زمین ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی زراعت پیدا نہیں ہوتی، کوئی زراعت نہیں ہوتی، زراعت کا شعبہ نہیں ہے ادھر، مگر اللہ تعالی نے دنیا بھر کی چیزیں وہاں پر پہنچائی ہے اور پہنچاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی، دعا قبول بھی ہوئی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ بیت اللہ کے خادم، محافظ اور اس کے متعلقہ لوگوں کے ساتھ بھی ادب اور احترام کا معاملہ مراد ہے۔ لہذا جب آپ بیت اللہ شریف جائے تو وہاں پر ان کے جو خادم ہوتے ہیں اس کے ساتھ ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، وہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ لیکن ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قیامت کے مفہوم میں یہ سب شامل ہے کہ بیت اللہ شریف کو لوگوں کے بقا اور قیام، معاش و معاد کے صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنایا ہے، اور اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ برکات ظاہریہ، برکات باطنیہ سے نوازا ہے۔ بلکہ آپ پورا خلیج دیکھ لیں، پورا خلیج اس کے برکات سے مستفید ہو رہے ہیں اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہم نے بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لیے امن، سلامتی، قیام، بقا کا ذریعہ بنایا ہے، جس کا مشاہدہ اہل عرب خاص کر اور پورے عالم انسانیت عمومی طور پر ہر وقت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پورے عالم انسانیت کو پتہ ہے کہ اللہ پورے عالم انسانیت یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پوری طرح جانتا ہے۔ زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کی انتظام اور انصرام اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے، کسی غیر کے قبض قدرت میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، فرمایا جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بہت مغفرت والا ہے، بہت زیادہ رحم والا ہے۔ لہذا جو احکام حلال اور حرام کی بتلا دی، یہ سب احکامات عین حکمت اور عین مصلحت کے موافق ہے، عین فطرت کے موافق ہے۔ ان کا احکامات پر عمل درآمد کرو، تعمیل کرنے میں، عمل کرنے میں خیر ہے، اور خلاف ورزی کی صورت میں بدترین عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 99 میں یہ بھی فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، فرمایا کہ رسول کی ذمہ صرف اتنا کام ہے کہ اللہ کے احکامات مخلوق خدا تک پہنچانا بس۔ پھر جو مانے ان کے لیے ان کو نفع ہوگا، جو نہ مانے ان کو ضرر ہوگا۔ مخلوق خدا کی نافرمانی سے اللہ کی الوہیت اور رسول اللہ کی رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق ان کو پڑتا ہے، نقصان ان کا ہوگا، تباہی، بربادی، خسران ان کا ہوگا جس نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کوئی فرد، کوئی شخص اللہ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا،
کوئی فرد، کوئی شخص اللہ کو فریب نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ لہذا ہر عمل میں احتیاط کرو، درست طریقے سے اعمال پر عمل کرو، کیونکہ اللہ تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر سے بھی باخبر ہے، تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے، اور بروز قیامت سب کا حساب لے گا۔ اللہ کی عدالت ہوگی، عدل اور انصاف کی عدالت ہوگی، مجرمین کو سزا ملے گی اور محسنین کو اجر و ثواب ملے گی۔